الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم برادر الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود کرم ہے شہ بقا تیرا واہ کیا جود کرم ہے شہ بقا تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بقا تیرا برادران اسلام آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ
آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ دربار پرنوار میں درود شریف کا نذرانِ محبت پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، آج کی یہ مبارک محفل پاک جس میں ہم اور آپ تشریف رکھتے ہیں، یہ محفل پاک نکاح کے مناسبت سے، نکاح کے تعلق سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج کی اس مبارک محفل پاک میں ہم اور آپ جو اللہ رسول کا بیان سننے کے لیے، اللہ والوں کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دوستوں، آنے والے کل میں یعنی بروز جمعرات اور انشاءاللہ بروز اتوار، ان دو دنوں میں جو نکاح کا پروگرام ہونے والا ہے، نکاح کی محفلیں انشاءاللہ درود پاک پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت کریمہ یعنی نکاح کا پروگرام انشاءاللہ کل بروز جمعرات اور انشاءاللہ آنے والے کل اتوار کے روز دو پروگرام اس گھر میں ہونے والے ہیں۔ شادی خانہ آبادی اس جگہ پہ پروگرام دو شادی خانہ آبادی کا رکھا گیا۔ انشاءاللہ کل بروز جمعرات ایک لڑکے کی بارات جانی ہے اور ایک مومنہ لڑکی سے جس کا نکاح ہونے والا ہے، اور آنے والے اتوار میں اسی گھر سے جو ایک لڑکی جس کی نکاح ہونی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی ایک دولت ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس سے بڑا خوش ہوتا ہے اسے صاحب اولاد بنایا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں جس کے اوپر برستی ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے اولاد عطا فرماتا ہے۔ دوستو، یہ وہ دھن ہے، یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ دولت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی کسی کو میسر نہیں کرتا، ہر کسی کو نصیب نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے پہلے انبیاء کرام کی لسٹ میں، انبیاء کرام کی فہرست میں بہت سارے ایسے نبی گزرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اولاد جیسی عظیم نعمت سے سرفراز نہ کیا۔ لیکن دوستو، کبھی بھی وہ اللہ کے نبی، وہ اللہ والے اپنی زبان پر حرف شکایت نہ لائے۔ آج ہمارے سماج کے اندر اگر کوئی ایسا انسان کہ جسے یہ اولاد کی دولت میسر نہ آئے، جسے اللہ تبارک و تعالی کوئی بیٹا یا بیٹی نصیب نہ فرمائے، تو وہ اللہ کی بارگاہ اس بڑی عظیم بارگاہ میں وہ شکایت پر شکایت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ بہت ساری شکایتیں پیش کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے اس پوری کائنات کو بنایا وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹیاں
نصیب فرمائے اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرمائے۔ دوستو جو اللہ کا نبی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا محبوب ہوا کرتا ہے، قبولیت کا درجہ رکھا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے پیار فرمایا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو پسند فرمایا کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ اپنے محبوب بندوں کو اس اولاد کی عظیم نعمت عطا نہ فرمائے تو وہ کبھی ہم پہ شکایت نہ لائے تو دوستو ہماری کیا مزار، ہماری کیا اوقات اللہ تبارک و تعالی کی اس عظیم بارگاہ میں ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اگر اولاد جیسی عظیم نعمت سے سرفرازی عطا نہ فرمائے تو ہم بھلا اس کی بارگاہ میں شکایت کیوں کریں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس سے راضی ہو اسے اولاد عطا فرمائے اور اللہ جس سے راضی ہو اسے بیٹی عطا فرمائے، اللہ جس سے راضی ہو اسے بیٹیاں نصیب فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں اسے بانجھ بنا دوں، میں جسے چاہوں اسے بانجھ کر دوں، نہ اسے بیٹا ملے گا نہ اسے بیٹی ملے گی۔ بانجھ مردوں میں بھی ہوا کرتے ہیں، بانجھ عورتوں میں بھی ہوا کرتی ہیں، لیکن دوستو یہ ہمارا سماج، یہ ہماری سوسائٹی بہت ہی بگڑی ہوئی سماج، بہت ہی بگڑا ہوا سماج ہے کہ جو سارا دوست عورتوں کو اوپر بڑھ دیا کرتا ہے، عورتوں کی کوئی قدر و عزت نہیں کرتا، عورتوں کو اپنے پیروں کی دھول سمجھا کرتا ہے، عورتوں کی کوئی وقت ان کی نظروں میں نہیں ہوتی ہے۔ دوستو یہ اسلام جسے ہم اور آپ مانتے ہیں، جسے مان کر کے ہم اور آپ مذہب اسلام میں داخل ہو کر کے ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے ہیں، دوستو اس اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ عورتوں کی قدر و عزت نہ کرو، عورتوں کی تمہارے نظروں میں کوئی اوقات نہ ہو، بلکہ دوستو اسلام تو ہمیں اور آپ کو ایسا سبق دے گیا ہے، ایسا پاٹ پڑھایا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس عورتوں کی عزت کرنی سیکھنی چاہیے۔ اسلام ہمیں اور آپ کو درس دیتا ہے کہ سارے لوگوں کا حق برابر کا ہے، جتنا حق میاں کا بیوی پر ہے اتنا ہی حق بیوی کا میاں پر ہے۔ ساؤنڈ باکس نہیں بول رہا، چلیے 10 منٹ اچھا آواز بڑھا دیتے۔ بڑھا دو آواز بابو، بولی تو صحیح۔ پڑھیے درود پاک اللہم محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے وہ جسے چاہے بیٹے نصیب فرمائے اور جسے چاہے بیٹیاں نصیب کرے اور جسے چاہے بانجھ بنا دے۔ تو یہ مذہب اسلام ہمیں اور آپ کو درس دیتا ہے، ہمیں اور آپ کو سکھاتا ہے کہ یہ عورتیں جو ہماری بیوی ہے، بیوی کا حق جتنا میاں پر ہے اتنا ہی میاں کا حق بیوی پر ہے۔ کوئی کسی کو اپنی نظروں میں کمزور نہ سمجھے، کوئی کسی کو اپنی نظروں میں چھوٹا نہ سمجھے۔
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کرنی میری سنت سے ہے، نکاح کرنی میری سنت سے ہے، اور جو اس سے منہ موڑے، جو اس کی طرف راغب نہ ہو، جو نکاح نہ کرے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اگر تم نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہو، اگر تم نکاح کی حیثیت رکھتے ہو، اگر تم بیوی کا نان نفقہ اٹھا سکتے ہو، اگر تم بیوی کے خرچے اٹھا سکتے ہو، اگر تمہارے بدن میں طاقت ہے، اگر تمہارے بدن میں قوت ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں روزی عطا فرمائی ہے، اگر تم اتنے پیسے کما رہے ہو کہ تم اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتے ہو، تم اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو کھلا سکتے ہو، تم اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے لیے کپڑے کا انتظام کر سکتے ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے نکاح کرنی ضروری ہے۔ اور اگر وہ اتنی عزت رکھنے کے باوجود، اتنے طاقت رکھنے کے باوجود اگر وہ نکاح نہ کرے تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ مجھ میں سے نہیں۔ گویا کہ پتہ چلا کہ ہم اور آپ، اگر ہمارا بچہ، اگر ہمارا بھائی بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے اور برسر روزگار ہو جائے اور اس کی جسم میں طاقت ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک اچھا سا رشتہ دیکھ کر کے اس کی شادی کر دیں، اس کا نکاح کر دیں۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو درس دینے کے لیے، ہمیں اور آپ کو سبق دینے کے لیے، ہمیں اور آپ کو زندگی جینے کا طریقہ سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ کر کے دکھا دیا، سب کچھ کر کے بتا دیا، تاکہ آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں اللہ کے نبی کی پیاری پیاری امت کے لیے، ان کے امتیوں کے لیے کہیں کوئی دشواری نظر نہ آئے۔ جب سے بچہ اس دھرتی پہ جنم لیتا ہے اور جب سے تک وہ قبر کی اندھیری کوٹری میں چلا نہ جائے، تب سے لے کر تب تک یعنی پیدائش سے لے کر کے موت تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ہر طریقہ بتایا، ہر راستہ بتایا، ساری باتیں بتائی، سارے مسائل ہمارے سامنے کھول کر کے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ دکھا دیا، سب کچھ کر کے بتا دیا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر کر کے دکھایا اور بتایا، تاکہ امتی کے ایک ایک فرد کے لیے، امتی کے ایک ایک فرد کے لیے کوئی کہیں کوئی دشواری نہ آنے پائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نفس کی خاطر، اپنے دل کو، اپنے دل کے لیے، اپنے من کے لیے، میرے آقا نے پوری زندگی میں ایک بھی کام نہ کیا۔ میرا آقا جب بولتا بھی تھا تو اللہ کی مرضی سے بولتا تھا، میرے آقا جب کچھ فرماتے تھے تو اللہ کی مرضی سے فرماتے تھے۔ میرے آقا کا چلنا، میرے آقا کا اٹھنا، میرے آقا کا بیٹھنا، میرے آقا کے زندگی کے سارے لمحے، میرے آقا کے زندگی کے ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوا کرتے تھے۔ بغیر اللہ کی مرضی کے اللہ کا نبی بولا بھی نہ کرتا تھا، بغیر اللہ کی مرضی کے اللہ کے محبوب کلام نہ فرمایا کرتے تھے۔ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہوتی، میرے آقا نے ایک نکاح تک نہ کیا۔ میرے آقا نے اگر اپنی پوری زندگی میں، اگر دنیاوی حیات، دنیاوی زندگی میں میرے آقا نے جتنے بھی نکاح کیے، اللہ کی مرضی ہوئی تب میرے آقا نے نکاح کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو میرے آقا نے 2 نکاح کیا، اللہ کی مرضی ہوئی تو میرے آقا نے 3 نکاح کیا۔ آج اگر کوئی بلیم کرے، آج
کوئی کمپلین اٹھانا چاہے میرے محبوب کے اوپر تو دوست اس کا کمپلین اٹھانا، اس کا بلیم کرنا، یہ بالکل سرے سے خارج کر دیا جائے گا، اس لیے کہ میرے آقا نے اپنے من کی خاطر، اپنے دل کی خاطر، اپنے نفس کی خاطر ایک بھی کام نہ کیا۔ 63 سالہ دنیاوی زندگی میں میرے آقا نے سارے کام رضائے الہی کے لیے کیا۔ ہم اور آپ مومن ہیں، ہم اور آپ اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ اسی اللہ کو ماننے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبر دی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے خدا ہم نے تجھے مان لیا ہے، بن دیکھے خدا ہم نے تجھے مان لیا ہے۔ جب اللہ کے محبوب معراج سے لوٹ کر کے آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ دیکھ کر کے آئے اور ہمیں بتایا ہم نے اپنے محبوب کا کہاں مان لیا ہے۔ دوستو اسی ماننے کی بدولت دولت ایمان میں سرائی، ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور ایمان میں بھی درجے ہوا کرتے ہیں، ایمان میں بھی کمی اور زیادتی ہوا کرتی ہے۔ کہنے کے لیے تو سارے لوگ مسلمان ہیں، کہنے کے لیے تو ہمارا پورا سموہ مسلمان ہے، کہنے کے لیے تو ہماری یہ سوسائٹی مسلمان ہے، لیکن دوستو اللہ تبارک و تعالی سب کو مومن تو بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سماج کے لوگوں میں مومن تو بنایا، لیکن دوستو کسی کا ایمان بڑا کمزور ہے، کسی کا ایمان بڑا مضبوط ہے، کسی کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے، کسی کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ اللہ ان سے پیار فرمایا کرتا ہے، اللہ ان سے حد درجہ راضی ہے صرف ایمان کی بدولت۔ یہ ایمان کی دولت اگر رہے نا تو پھر اس کا کبھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر لڑکی کے اندر ایمان ہے اور جس سے شادی کرنے جا رہے ہیں اگر اس کا ایمان نہیں تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کے لڑکے ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کا نکاح کسی بھی غیر عقیدہ کے ہاں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اور نکاح کے لیے دونوں طرف مومن ہونا بے حد ضروری ہے، لڑکی بھی مومنہ ہو، لڑکا بھی مومن ہو۔ اسی لیے علماء کرام مفتیان اعظام ایسے فتاوی دیا کرتے ہیں، دوستو ہم اور آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں اور ان کے فتاوی کے اوپر ہم اور آپ کمپلین اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں دوستو، سمجھنے کی جب کوشش کرو گے تو بات سمجھ میں بالکل صاف طور سے آ جائے گی کہ نکاح کے لیے مومن اور مومنہ دونوں طرف ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ اور شارٹ کٹ میں بس اتنا سمجھا کرو کہ فاتحہ اور میلاد اور اس طرح کی باتوں میں نہ جایا کرو کہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی شرعی مسائل نہیں، مین میٹر، مین بات، مین مسئلہ عقیدے کا ہے، وچار دھارا کا ہے، مینٹالٹی کا ہے کہ اللہ و رسول کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، اللہ و رسول کے بارے میں ان کے خیالات کیسے ہیں، اللہ و رسول کے بارے میں ان کا ایمان کیسا ہے۔ ان کا ایمان اتنا گندا، اتنا خراب اور اتنا گندا ان کا عقیدہ اور خیال ہے اللہ و رسول کے بارے میں کہ ایک مومن اور مسلمان کا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ و رسول کے بارے میں جو ہم اور آپ اچھی اچھی باتیں، اچھے اچھے خیالات اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں رکھتے ہیں، ان کا ہے ہی نہیں، اس لیے وہ بے ایمان ہے، اور اس لیے سنی صحیح العقیدہ با ایمان ہے، مومن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو جو بھی اپنے لڑکے یا لڑکیوں یا بیٹے یا بیٹیوں، بہن یا بھائیوں کی شادی کرے تو ہمیشہ سنی صحیح العقیدہ
کے گھر میں اپنے لوگوں کے رشتے تلاش کرے تاکہ نکاح ہو جائے، اس لیے کہ جب نکاح ہوگا ہی نہیں تو پوری زندگی حرام کاری ہوتی رہے گی، پوری زندگی جب وہ ہمارے گھر سے گئی ہوئی ہماری بہن یا ہمارا بھائی جس کا نکاح ہم نے ایک بدعقیدہ کے ہاتھ کر دیا، تو جب وہ اس کے ساتھ سوئے گا یا سوئے گی تو ہمیشہ ریپ ہوا کرے گا، بلاکار ہوا کرے گا، زنا ہوا کرے گا، جس پر ہمیشہ اس کے سر پر گناہ لدے کریں گے اور پوری زندگی حرام کاری ہوا کرے گی۔ جو اولادیں پیدا ہوں گی وہ حرام کی اولادیں ہوں گی۔ اتنا بڑا مسئلہ، اتنا بڑا اور اہم مسئلہ ہم اور آپ دھیان نہیں دیتے ہیں، ہم اور آپ غور نہیں کرتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم غور نہیں کریں گے تو ہماری بیٹی کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اگر ہم غور نہ کریں گے تو ہمارے بہن کی زندگی برباد ہو جائے گی، اگر ہم غور نہ کریں گے تو ہمارے سماج کی بہن بیٹیوں کی پوری زندگی جو برباد ہوگی، اور جتنے گناہ ہوں گے، جتنی حرام کاریاں ہوں گی، یہ سارے گناہ کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اس لیے دوستو، کبھی بھی بات کڑوی لگے تب بھی، بات اچھی نہ لگے تب بھی علماء کرام کی باتوں پر عمل کیا کرو۔ علماء کرام جو بھی باتیں بتاتے ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں بتاتے ہیں، جو بھی حکم صادر فرماتے ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں صادر فرماتے ہیں۔ اس لیے آئیے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے کہا کہ اسلام برابری کا حق دیتا ہے، جتنا حق میاں کا بیوی پر اتنا ہی حق بیوی کا حق میاں پر ہوا کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کیا کریں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سے پیش آیا کریں، نرمی کا برتاؤ کیا کریں، اپنی بیویوں سے محبت فرمایا کریں، اپنی بیویوں سے پیار کیا کریں، اپنی بیویوں سے ہمیشہ لگاؤ رکھا کریں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھیں۔ دوستوں، یہ جو ایک اجنبی گھر سے آ کر کے ہمارے گھر میں نئی جو دلہن بن کر کے ہمارے گھر میں جو آتی ہے، وہ بچی بالکل اجنبی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ ہمارا گھر بالکل اجنبی سا محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے گھر کے سارے سدسیہ، ہمارے گھر کے سارے لوگ اس بچی کے لیے اجنبی ہوتے ہیں۔ سوچو، ایک مرد اگر کسی نئے گروپ میں اس کو بھیج دیا جائے، کسی نئے گھر میں لوگوں کے سموہ میں اسے رہنے کے لیے بھیج دیا جائے تو کافی وقت لگتا ہے لوگوں کے ساتھ رہن سہن کو اچھے سے پیش کرنے میں۔ لیکن دوستو، سوچو، وہ لڑکی ہے جو دوسرے ہاں سے آئی ہے، ہمارے گھر میں آ کر کے اسے اپنے آپ کو ہمارے گھر کے ماحول میں ڈھلنے میں تھوڑا وقت لگے گا، تھوڑا ٹائم لگے گا۔ آپ صبر کرو، تھوڑا وقت دو، انشاءاللہ جیسے جیسے وقت بیتے گا آپ کے گھر کے سارے لوگ اس سے محبت اور نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ انشاءاللہ وہ جو نئی نویلی دلہن آپ کے گھر میں آئی ہے، دھیرے دھیرے وہ آپ کے ماحول میں ڈھل جائے گی، آپ کے گھر کا جو ماحول ہے اس میں وہ ڈھل جائے گی، اور دھیرے دھیرے وہ آپ کو بھلی معلوم پڑنے لگے گی۔ اگر آپ نے اس نئی نویلی دلہن کو اگر ساس اور سسر نے اپنی بیٹی سمجھ لیا، اپنی بیٹی جیسا برتاؤ کیا، اگر اپنی بیٹی جیسا برتاؤ اس کے ساتھ کیا، انشاءاللہ وہ آنے والی نئی دلہن اپنے ساس اور سسر کو اپنے ماں باپ جیسا پیار دے گی، اپنے ماں باپ جیسا ان کے ساتھ برتاؤ کیا کرے گی۔ پتہ کیا چلا کہ اگر ہم اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ محبت سے پیش آئے گی۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کرتویہ ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اور آپ اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ پیش کریں۔ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہے، اگر اسے اس نئے گھر میں ایک ماں باپ کا پیار ملے گا، ماں باپ کا لاڈ اور دلار ملے گا، تو دوست
تو انشاءاللہ اس کے لیے یہاں پہ زندگی گزارنا بڑا ہی آسان اور بڑا ہی خوشی کا ماحول پیدا ہوگا. گھر کے سارے سدسیہ اگر اسے اپنا سمجھے، گھر کے سارے سدسیہ اگر اس کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرے تو انشاءاللہ وہ دولت بڑے ہی خوشی اس نئے گھر میں اپنے زندگی کے اوقات کو گزارنے کے لیے تیار ہو جائے گی. اور دوستو جو اس کا شوہر ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو اتنا پیار دے کہ بیوی کو کبھی میکے کی یاد نہ آنے پائے، بیوی کو کبھی میکے کی یاد نہ آنے پائے، اور اتنے اچھے سے اتنے اخلاق سے پیش آئے، اخلاق اپنا اتنا اچھا کر لے کہ جب کبھی بھی وہ دلہن جب اپنے میکے میں جائے تو اپنے ماں باپ کے سامنے چاہے اکیلی میں اپنے ماں کے پاس جائے تو اتنی تعریف کرے کہ اس کی ماں سن کر کے حیران ہو جائے کہ واہ رے، میں نے اپنے بیٹی کی شادی کتنے اچھے گھر میں کر دی کہ میری بیٹی کئی دنوں کے بعد آج واپس جب گھر پہ لوٹی ہے تو ایک بھی شکایت اس کی زبان پر نہیں آ رہی ہے. دوستو یہ جو اخلاق ہے، یہ جو اخلاق کی اچھائی ہے، جو حسن اخلاق ہے، جب ہم اس کا پیکر بنتے ہیں تو دوستو یہ گھر کیا ہے، ارے یہ پورا سماج ہمیں پیار دینے لگتا ہے. اگر ہمارے بات چیت کا طور طریقہ اچھا نہ ہو، اگر ہمارے بولنے کا لہجہ اچھا نہ ہو، اگر ہمارے باتوں میں نرمی کی جھلک نہ ہو، اگر ہمارے منہ سے پیار نہ جھلکے، اگر ہم اچھے سے بات نہیں کرتے تو یہ سماج ہمیں دھکار دیتا ہے، یہ سماج ہماری عزت نہیں کرتا ہے، یہ سماج ہمیں پیار نہیں کرتا ہے. اور اگر ہمارے پاس اخلاق جیسی حسین اور عظیم دولت اگر ہمارے پاس ہے، اگر ہمارے بول بات اچھے ہیں، اگر ہمیں ششٹاچار پتہ ہے، اگر ہمارے بات چیت کرنے کا طریقہ پیارا ہے تو یہ سماج ہمیں پیار دیتا ہے، یہ گھر والے ہمیں پیار دیتے ہیں. اس لیے دوستو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے خوب پیار کرے، بیوی کو کبھی بھی میکے کی یاد نہ آنے پائے. اور دوستو ہمارا سماج اتنا خراب کہ اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا کرتا ہے. تمہاری بھلا تمہارا اتنا حق کیسے بنتا ہے کہ تم اسے مارو، تمہارا حق اتنا زیادہ کیسے بن گیا کہ تم ڈنڈے اٹھا دو، تمہارا حق اتنا زیادہ اس عورت کے اوپر بھلا کیسے بن گیا کہ تم اس کے لیے لاٹھیاں اٹھاؤ. دوستو جتنی بے رحمی سے، جتنی بے دردی سے اس سماج میں مرد ذات عورت کو پیٹا کرتا ہے، عورت کی دھلائی کیا کرتا ہے، دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اور اسلام نے ایسی اجازت دی ہی نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ تم کبھی بھی اپنی عورتوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا کرو، کبھی بھی اپنے عورتوں کے چہرے پر تماچے نہ مارا کرو. دوستو یہ عورتیں بڑی ہی نازک ہوا کرتی ہیں، یہ عورتیں پیار کی بھوکی ہوتی ہیں. اگر انہیں پیار ملے گا تو بہت ہی خوشی کا ماحول آپ کے گھر میں دیکھنے کو ملے گا. دوستو ہر شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی تعریف کیا کرے، اپنے بیوی کے چھوٹے چھوٹے کاموں پر ان کی تعریف کیا کرے. بیویاں آج جب ہمارے سامنے روزانہ جو کام کرتی ہے، روزانہ جو ہمارے لیے کھانے بنایا کرتی ہے، روزانہ جو ہمارے لیے کپڑے دھلا کرتی ہے، ہمارا بس ایک کام ہوتا ہے کپڑے دھل کر کے لائے تو اس میں بھی دنیا بھر کی کمی نکال دیتے ہیں. کھانا ہمارے سامنے آتا نہیں، منہ میں کھاتے بھی نہیں، لقمہ منہ کے اندر گیا بھی نہیں، نقص پہلے نکال دیتے ہیں کہ رنگ دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ تم نے کھانا خراب بنایا ہوگا، تم نے کھانا خراب بنایا ہوگا. دوستو یہ ہماری غلطی اور حد درجہ یہ ظلم نہیں تو اور کیا. ہم کھانا بغیر کھائے کیسے اس کا نقص نکال دیے، ہم نے بغیر اس کا ٹیسٹ لیے کیسے بول دیا کہ یہ کھانا خراب ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کھانا کھاؤ، کھانا تمہارے سامنے آئے تو اس میں نقص اور عیب تلاش نہ کیا کرو، اس میں کمیاں نہ ڈھونڈا کرو، اس میں کمیاں نہ نکالا کرو،
لیکن آج ہم صرف کمی نکالنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں دوستو، ایسا نہ کرو۔ تمہاری بیوی کوئی بھی تھوڑی سی چیز بنا کر کے جب تمہارے سامنے محبت سے لائے، اس کا بڑا دل ہوتا ہے، اس کا بڑا من ہوتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو، میں اپنے گھر سسرال والوں کو، میں اپنے گھر والوں کو کتنا خوش رکھوں اور کتنے اچھے سے بنا کر کے ان کے سامنے میں پیش کروں۔ وہ تو چاہتی ہے کہ میں خوب اچھا بناؤں، خوب لوگ میری تعریفیں کریں، میرا کھانا بہت ہی ذائقہ، بہت ہی ذائقے دار اور بہت ہی ٹیسٹی ہوا کرے۔ لیکن دوستو، جب کوئی کمی نکالنے کے لیے پورے طور سے تیار رہے گا تو بیچاری کوشش کر کے پریشان رہے گی، وہ کوشش کر کے پریشان رہے گی۔ تو دوستو، اگر وہ تھوڑا سا بھی کچھ بنا کر کے لائے، کوئی بھی ڈش آپ کے سامنے پیش کرے، اگر تھوڑی کمی ہے بھی، کوئی اسپیشل کھانا بنانے کا کورس کر کے تو آئی نہیں ہے کہ آپ کو سارا ڈش بالکل پرفیکٹ تیار کر کے دے گی۔ اس نے کوئی اسپیشل کورس تو کیا نہیں۔ ہاں، اس کے گھر کا کھان پان الگ ہے، آپ کے گھر کا کھان پان الگ ہے۔ کسی کے گھر لوگ نمک تیز کھاتے ہیں، کسی کے گھر لوگ نمک ہلکا کھاتے ہیں، کہیں پر لوگ تیکھا زیادہ کھاتے ہیں، کہیں پر لوگ میٹھا کھانا کھاتے ہیں۔ تو پہلے تو اسے ٹائم دو، ذرا کچھ دن صبر کرو، اسے وقت دو، انشاءاللہ تمہارے گھر کا ماحول سمجھ جائے گی، تمہارے گھر کا کھان پان جب اسے سمجھ میں آ جائے گا تو وہ بھی سمجھ جائے گی کہ ان کے گھر کے لوگ، ہمارے سسرال والے میٹھا کھانا کھاتے ہیں، میٹھا بنانا شروع کر دے گی۔ جب وہ سمجھ جائے گی اس گھر کے لوگ نمک کم کھاتے ہیں تو کھانے میں نمک کم ڈالا کرے گی۔ اور کوئی کمپیوٹرائز مشین تو ہے نہیں اس کے ہاتھوں میں، سب کچھ جاننے کے بعد بھی عمریں بیت جاتی ہیں، 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال یہ بیت جاتا ہے عورتوں کو کھانا بناتے بناتے، لیکن کمپیوٹرائز مشین نہیں ان کے ہاتھوں میں، ہاتھ ہی ہے۔ نمک تیز ہو سکتا ہے، آٹا گودا ہوا آٹا گیلا ہو سکتا ہے، چاول گیلا ہو سکتا ہے، دال میں پانی زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن تمہارے گھر کا میٹر ہے، اس لیے سمجھنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر تم نے سمجھا اور بیوی کی عزت کی تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے گھر کو خوشحال بنا دے گا۔ اس لیے کہ گھر کے اندر اگر خوشحالی نہیں تو روزی کم آئے گی، گھر کے اندر اگر خوشحالی نہیں تو کام کم کر پاؤ گے، گھر کے اندر اگر خوشحالی نہیں تو فیلڈ ورک بہت تھوڑا کر پاؤ گے، گھر کے اندر اگر خوشحالی نہیں تو تم اپنے ڈیوٹی پہ پورا کام نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے گھر کو خوشیوں سے بھر دو، گھر کا ماحول خوشگوار بناؤ، اور یہ تبھی ہوگا جب بیوی بھی خوش رہے، شوہر بھی خوش رہے، ساس بھی خوش رہے، سسر بھی خوش رہے، سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، نرمی سے باتیں کریں، تیز اور گرم آواز میں باتیں نہ کریں۔ اس لیے کہ جب آواز اونچی کر کے باتیں کی جاتی ہے تو آپ بھی انسان، وہ بھی انسان، آواز وہ بھی تیز کرے گا، وہ بھی اونچی آواز میں باتیں کرے گی، اور جب دونوں طرف سے آوازیں اونچی ہوں گی تو ماحول گرم ہو جائے گا، جھگڑے کی نوبت آ جائے گی، ٹینشن ہو جائے گا۔ جب ٹینشن لے کر کے دکانداری کو جاؤ گے تو دکان پہ گراہک سے ٹینشن بازی میں باتیں کرو گے، تمہاری روزی کم ہوگی، تمہارے کسٹمر تم سے ٹوٹیں گے۔ اس لیے دوستوں، عورتوں کی عزت کرنا سیکھو، ان عورتوں کو اپنے پیروں کا دھول نہ سمجھو۔ میرے آقا نے، میرے اسلام نے عورتوں کو برابری کا حق دیا، عورتوں کو برابری کا حق دیا، عورتوں کو سر اٹھا کر کے جینے کا حق دیا۔ جتنا حق میاں کا بیوی پر اتنا ہی حق بیوی کا میاں پر ہوا کرتا ہے۔ آپ جب گھر میں آتے ہو اپنی بیویوں سے پیار سے نرمی سے باتیں کیا کرو، اور ہاں اگر آپ باہر سے آتے ہو، آپ کی بیویاں اگر کبھی کبھار آپ کو کچھ سنا دیتی ہیں، آدمی کے گھر کے سارے سدسیوں کا، سارے ممبرز کا اگر آنے کا ٹائم عشاء بعد کا ہے، 8:30 بجے کا ہے، 9 بجے کا ہے، اور آپ اگر رات کے 11 بجے آتے ہو، آپ کی بیوی اگر آپ کے اوپر گرم ہوتی ہے، آپ کو سنا دیتی ہے، آپ کے بھلائی کے لیے، آپ کی اچھائی کے لیے، آپ کے پروگریس کے لیے، آپ کی ترقی کے لیے، اس لیے کہ اگر آپ وقت کی پابندی نہیں کرو گے آپ پیچھے ہو جاؤ گے، اگر آپ وقت کی پابندی نہیں
آگے رہ جاؤ گے، باقی لوگوں سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ اس لیے دوستو عورتوں کی بات مانو، عورتوں کے مشورے مانو۔ اگر آپ نے جان لیا کہ آپ کی بیوی پاگل نہیں ہے، اگر آپ نے جان لیا کہ آپ کی بیوی عقل مند ہے، آپ کی بیوی بے ہوش ہے، آپ کی بیوی ٹیلنٹڈ ہے، اگر آپ نے جان لیا کہ آپ کی بیوی پڑھی لکھی ہے، تو آپ ہر کام میں بیوی سے مشورے لیا کرو، ہر کام میں بیوی سے مشورے کیا کرو۔ اگر آپ بیوی سے مشورے کر کے کام کرو گے انشاءاللہ ترقی ملے گی۔ اس لیے کہ آپ کی بیوی ہے، آپ کا بھلا چاہتی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی ترقی چاہتی ہے، آپ کی بیوی ہے وہ آپ کا پروگریس دیکھنا چاہتی ہے۔ بس میں بھی تمام باتوں کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اوپر میں پڑے بھائی دیکھ رہا ہوں مصطفیٰ جانے رحمت تیرا تو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا تو سلام، شہر عالم تاجدار حرم، شہر چمکا طیبہ کا چاند، جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، دل فروز سے سامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمات قدسی کہیں ہر رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہر رضا، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پلیز ہمارے مصباحی چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے بھی سبسکرائب کرائیں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔